والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. صل على سيدنا محمد النبي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ہم چند دنوں سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد مقام صحابہ کا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا غیر صحابی ایک طرف ہو جائے اور صحابی ایک طرف، تو اس کے وزن کا برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی کو نسبت ہے حضور سے. انہوں نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، انہوں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا، انہوں نے حضور کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا،
انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شریعت بیان کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ صحابی جو ہیں اس کی اتنی بڑی حیثیت کیوں ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صحابی کو جو اتنا بڑا مقام ملا، اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو دین آیا ہے اس کا واسطہ صحابی ہے۔ تین واسطے ہیں کہ اللہ نے جبریل بھیجا، وہ قرآن لے کے آیا، إِنَّهُ لَذُو قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، جو عرش کے پاس رہنے والا ہے اور امانت و صداقت پختہ ہے۔ تو پہلا واسطہ جبریل تھے، دوسرا واسطہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اور تیسرا واسطہ جو ہے وہ صحابہ رسول ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور پھر اللہ کے نبی کے جو وظیفے تھے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائے تھے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے وہ تینوں جو تھے وہ صحابہ کے لیے پورے کر دیے، ان کو قرآن کی تعلیم بھی دی، حدیث کی تعلیم بھی دی، اور ان کے اندر کو بھی صاف کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ شیب ابی طالب میں تھے تو اس وقت 42 آدمی تھے، پھر آہستہ آہستہ 82 ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ حدیبیہ پر آئے صلح کے لیے تو اس وقت آپ کی تعداد 1500 ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، تو آپ کے ساتھ 10,000 تھے۔ پھر جب آپ حج الوداع کے لیے آئے تو 1,24,000 تھے، اور جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو 12 لاکھ تھے، یعنی تعداد بڑھتی گئی۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور استعداد بڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ہے عدل و انصاف، کہ جو حاکم اپنے ملک میں عدل و انصاف کرے گا اس کی ترقی ہوگی، اور اگر وہ عدل و انصاف نہیں کرے گا تو پھر اس کی سمجھو کہ شامت آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا صحابہ کی صفات میں کہ التائبون، کثرت سے توبہ کرنے والے۔ بات یاد رکھو، اگر گناہ ہو جائے، انسان ہے، انسان سے ہی گناہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، ہم سب گناہ گار ہیں ماں سوا انبیاء کے، اور اللہ کو وہ پیارے ہیں جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں، چاہے گناہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ ایک آدمی سے 99 قتل ہو گیا، اب خیال آیا کہ میں نے کیا کر دیا،
اب بیچارہ باہر نکلا اس بستی سے تو پوچھتا جا رہا ہے حل لی من توبۃ، میری بھی توبہ قبول ہوگی؟ ایک عام مولوی ملا، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہر کوئی مولوی بنا ہوا ہے، پیر بنا ہوا ہے، جو بات ہو غلط ہو صحیح ہو کر رہا ہے، کوئی پھونک مارنے والا پیر ہے۔ کیا کرے آدمی، کہاں جائے؟ اور وہ پھونک بھی سپیکر پہ مارتا ہے، لوگ اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، ابھی آپ نے بیٹھ کے پھونک مار دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر کوئی کسی کی پھونک سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ اگر 1000 آدمی بھی آئے اور پھونک مارو، ان میں سے 100-150 بھی تو قدرت کی طرف سے ویسے شفا ہوتی ہے، لہذا وہ پکا موت کے ہو گیا۔ اور جی حضرت نے پھونک ماری، ہم ٹھیک ہو گئے۔ جن کا نہیں ہوا انہوں نے کہا بھی تمہاری اپنی نیت میں کوئی خلل تھا۔ ابھی ایک آدمی ملا، اس کو بھی ایسا، انہوں نے کہا حضرت میں نے 99 قتل کیا ہے فلاں بستی میں، اب میرے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہوگی؟ انہوں نے کہا بے وقوف ہو، کیسے قبول ہوگی؟ ایک قتل کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ کسی ایک کو قتل کرے اس کے لیے جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، دردناک عذاب ہے۔ تم نے تو 99 قتل کیا، پھر بھی کہتے ہو میری توبہ ہوگی؟ اور نے سوچا کہ چلو یار توبہ تو منظور نہیں ہوتی، پھر نقصان میں تو نہ رہوں، تلوار ماری، اس کی گردن بھی کاٹی، پھر 100 تو پورا ہو جائے۔ غصہ آ گیا اس کو۔ آگے کیا تھا، ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ملا، اس سے کہا بھائی میں 100 قتل کر چکا، اب میرا پکا توبہ کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میں تو عالم ہوں نہیں، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ علماء کی بستی ہے، اہل علم کی بستی ہے، ان سے جا کے مسئلہ پوچھو تو تمہیں صحیح مسئلہ بتائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب چل پڑا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی۔ موت کا وقت معین تو ہوتا نہیں نا جی، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ موت آ گئی، بیچارہ تڑپ رہا ہے اور سینے کے بل زور لگا رہا ہے کہ میں کسی طرح اس بستی میں پہنچ جاؤں، لیکن مر گیا۔ دونوں فرشتے آ گئے، رحمت والے بھی اور عذاب والے بھی۔ عذاب والے فرشتوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 100 کو سے قتل کیا ہے، لیکن توبہ کی نیت تو تھی نا، اصل چیز تو نیت ہے نا۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی پہلی حدیث یہ لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ اس نے آ کے پوچھا کہ بھی کیوں لڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں لے جائیں،
جہنم کے فرشتے کہتے ہیں ہم جہنم میں جو 100 آدمی کا قاتل ہے. انہوں نے کہا دیکھو باسل، اگر میرا فیصلہ مانو تو جس بستی میں سے قتل کیا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک پیمائش کرو، اور یہاں سے لے کر عالم کی بستی تک بھی پیمائش کرو. اگر وہ بستی قتل والی قریب ہو جائے تو پھر یہ جہنمی ہے، اور اگر علماء والی بستی قریب ہو جائے تو پھر یہ جنتی ہے. اللہ کا حکم ہو گیا، فرشتے لگے جناب پیمائش کرنے. اللہ نے حکم دیا یا ارض العالم قربی، اے عالم کی زمین قریب ہو جا، میں اپنے بندے کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. اب جب اللہ کا حکم ہو، زمین کی کیا طاقت ہے؟ زمین سکڑ گئی. حدیث میں آتا ہے قدر شبہ، صرف اتنی برابر جو ہے وہ زمین قریب ہو گئی. اللہ نے فرمایا جب میں نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ فرشتہ میں نے بھیجا تھا، لہذا اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر رحمت کرنے پہ آئیں تو اس کے آگے پھر بخشنے میں کیا دیر لگتی ہے. وحشی نے، جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، سید الشہداء ہے اور میرے آقا کا چچا ہے. آپ جب شہید ہو گئے، شہید کرنے والا وحشی تھا. اب وحشی نے سوچا کہ یار میں اگر توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ سوچ کے کہنے لگا کہ بھئی نہیں ہوگی. میں نے حضور کے سردار کو، چاچے کو، سیدنا حمزہ کو قتل کیا ہے، اور بے دردی سے قتل کیا ہے کہ ان کا جگر نکال کے بھی چباتا رہا. مجھے کیسے بخشا جائے گا؟ ایک آدمی ملا، انہوں نے کہا دیکھو وحشی، اللہ کا قرآن ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک شرک کو نہیں بخشتا، باقی گناہوں کو تو بخشتا ہے. اور نے کہا تو لمن یشاء ہے نا، جس کے لیے چاہے. میرے لیے کیوں چاہے گا؟ میں نے کون سا اچھا عمل کیا ہے کہ چاہے گا؟ اب پھر خاموش. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر گناہ ہو جائیں تو میری رحمت سے نا امید نہ ہوئے کریں. میری رحمت بہت بڑی ہے، میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. جب وحشی کو یہ آیت پہنچی انہوں نے کہا بھی اب کام بن گیا، کیونکہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ. سیدھا حضور کی خدمت میں آ گیا، دور آ کے کھڑا ہوا، سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ عرفتنی، مجھے پہچانا ہے؟ اور میں ہاں تم وحشی ہو، قاتل سیدنا حمزہ کے. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. میں نے کہا کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں اسلام لانا چاہتا ہوں. آپ نے میں ٹھیک ہے، اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو پھر ہم تمہیں قبول کرتے ہیں، قریب آ جاؤ. کلمہ پڑھایا، ایمان کی شرطیں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وحشی ایک بات سنو، اب تم ہمارے بھائی ہو، اب تم مسلمان ہو، اب تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کرو.
جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے چاچا یاد آ جاتا ہے، مجھے سیدنا حمزہ یاد آتے ہیں جب احد میں وہ شہید ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اگر اس کی بیٹی کا گمان نہ ہوتا تو میں دفن ہی نہ کرتا چاچے کو، اس کی لاش یوں ہی پڑی رہنے دیتا اور کہتا کہ یا اللہ میں تیرے نام کے لیے، تیری توحید کے لیے اپنے چاچے کو اس حالت میں چھوڑا، لیکن اس کی بہن برداشت نہیں کر سکے گی، اسی لیے دفن کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھی، نماز کے بعد کھڑا ہوا بیٹھے، اس نے کہا حضرت میرا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، اگر آؤں گا تو پھر اس دن آؤں گا جس دن آپ راضی ہوں گے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید لشکر لے کر مسیلمہ بن الکذاب جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ اور وہاں صفیں بن گئیں، چونکہ پہلے کوئی توپ اور گولے اور راکٹ تو نہیں ہوتے تھے نا، تلوار سے یا تیر سے لڑائی ہوتی تھی۔ دونوں صفیں بن گئی، ادھر مسلمانوں کی ادھر مسلمہ کی۔ ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی، ہونے والی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک آدمی گھوڑے پہ ہے اور بڑا گھوڑا اس کا ایسے چل رہا ہے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تلوار پڑی اور مسلمہ کی گردن دولیا پڑی، اور نے کہا فزت ورب الکعبہ، لوگوں دیکھ لو میں وہی واشی ہوں جیسے سیدنا حمزہ کو قتل کیا تھا، آج میں نے محمد مدنی کے بڑے دشمن کو قتل کیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ قیامت میں حضور کے سامنے جا سکوں گا۔ سب لوگوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور مبارکباد دی کہ تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ ہونے کا بس اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، اسی کے لیے میں انتظار کرتا رہا کہ مجھے موقع ملے تو میں کسی مرتد خبیث کو قتل کروں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ممکن ہو سکے اللہ کے دروازے پہ توبہ کیا کرو۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور توبۃ نصوحا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب توبہ کر دو تو پھر وہ گناہ کبھی نہ کرو، اور توبہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پہلے تو گناہ کو چھوڑ دو، پھر جس جگہ تم نے گناہ کیا اس جگہ چھوڑ دو، اور آئندہ وعدہ کرو کہ یا اللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے سبق دیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ قیامت تک یاد رہیں گے، اور اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرے گا۔ اور خود اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا وہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، میں نے ان کے لیے ایسی جنات لائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔